ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی، خوب سلامتی۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کی کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دی، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، تو کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کہ ظاہر قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد ہوتی ہے اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے، تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے، تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلا، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ واقعی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں، روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، آپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں، یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے، لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی اعتبار عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن، ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے،
اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے. لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت, تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں. ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ سے محبت کی علامت ہے. بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے, قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا. لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی. تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا, تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں, کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار, یہ نماز روزے کی طرح نہیں. لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے, کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے, اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے, فرض بھی ہے. تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا, اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا. یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں. اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے. اور اس میں عبادت کا عنصر, عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو, آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو, جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جیسے 5 نمازیں فرض ہے نا, کیوں فرض ہے؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں, ہم نے پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے, اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی, لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا. تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا, جیسے نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری, یہ ہوگی میری, کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے, ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو, یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے. ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا, لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے, لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے. تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے, یہ تم پہ فرض ہے, یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے. یہ عبادت ہے, لیکن اللہ کی عبادت ہے اور نبی کے لیے دعا ہے. تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے, اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے, اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا, اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا. تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت, تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں, آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے, لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی, بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے, پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے, ایام بیض میں زیادہ ثواب ہے, رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے, عاشورہ کا بھی ثواب ہے. تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے, لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل. اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے, جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہے. اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں. تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے, پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو, اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں وارد نہیں ہوتی. جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم ہے, اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت. تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آئیں, نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں, اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی رکھی, کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہمارے یہاں بھی جو
بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نہ نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے، اور پیغمبر بھی اس لائق ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھائی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا، قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے احکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی کہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا، بہتان کہتی بہت بڑے جھوٹ ہوئے، وہ اثما مبینہ، اور کھلا کھلا، کہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو۔ مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا، تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی، فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا، آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے۔ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں، بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال، ابتداء اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، ضائع کر دیا گیا۔ ضائع کرنا الگ چیز ہے، اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں، اور ایک ہے تعزیر بالمال، پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ بھی ابتداء اسلام میں، وہ بھی منسوخ ہے۔ تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں، پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر، تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کورٹ میں کیس چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا، اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا، تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے، ٹھپ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو، اسلامک بینک سے اگر بات کریں، انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے، اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے، ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے۔ اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کو بھجوائے گا، بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے، وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے، پھر اس کو ثابت کرنا، پھر آپ وہاں جا کے گھلنے بن جاؤ گے، پیسے ہی نہیں ہے، تو جج کیا کر لے گا، پینٹ اتروائے گا آپ کی، کیا کرے گا وہ۔
اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے، تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے، کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اسکول، اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہو، تو خالص سود ہے نا. وہی ہے، اضافہ ہے خالی عن العوض، وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے، اس کی کوئی تکی نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے، یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کیا آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی. یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گنجائش ہے، امام مالک کے ہاں، کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو. دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا، بتا، تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا، کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے، 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ، وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو اس پہ بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، بس نہیں کر رہا تو میں کیا، پیسے تو نہیں، پیسے کا مسئلہ تو نہیں، پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند، چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے. شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہوں کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم وقت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر، سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا. وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت، تو اس کو کہتے ہیں التزام تصدق، صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک قسم کی کیا ہے؟ منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا، اللہ نے یہ کام، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے، کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میں نے یہ کیا، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے، لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا، تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدقے میں خالی علی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے. صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی بڑا ادارہ، بینک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے. ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے
صدقہ کریں گے، لیکن وہ خود نہیں کریں گے، وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے، کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا، تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے۔ صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا، تینوں ائمہ کا نہیں ہے، امام مالک کا قول، اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے، یہ قول لیا ہے، خود احناف نے لیا ہے، اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم۔ ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، اسلام میں لچک پیدا ہو گئی ہے، قیامت تک کے لیے چل سکے گا۔ تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، اگر بہت مجبوری ہو، اول تو مجبور ہے نہیں وہ، لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا، ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے، لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، وہ سارے پیسے زکوٰۃ فنڈ میں جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں، اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں، اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں، بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا، وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ اس کی بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا۔ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے، 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی اسکول سے نکال دیں گے، کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی، دوسرے دن فیس خود آ جائے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ کسی طریقے سے آ جاؤ۔ خیر وہ ان کا مسئلہ ہے، اب ان کی کیا مجبوری ہے، یہ اسکول دیکھو، جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ ممبر پہ آدمی بات کہہ دیتا ہے، خود اسکول چلا رہا ہو پتہ چلا پھنس گیا، تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ مجبوریاں اس کی وہ خود بہتر جانتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اسکول والوں کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اس سے پیسے صدقہ کروائے جائیں۔ امام مالک نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ وہ اس سے صدقے کا التزام کروایا جا سکتا ہے، آگے یہ پھر علماء نے کہا کہ وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کرے گا نہیں، تو اس سے یہ بھی اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں گے اور ہم پیسے لیں گے، اس کے اضافی ہم آپ سے لیں گے اور صدقہ کریں گے، تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جائز کا مطلب تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، صرف ایک صورت ہے تجارت ہو آپس کی رضامندی سے، اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو، چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو، تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے۔ تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں، تو نہیں دیا تو اور دھس جائیں گے زمین میں، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، یہ نظام غلط ہے۔ خلافت عثمانیہ تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی، حکومت کے پاس سورس آف انکم، جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ، لیکن کماتی نہیں ہے۔ ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، پہلے بہت سستی کر دی، خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی، اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا، نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اتنا رلا دیا ہے، اتنا رلا دیا ہے، خدا پوچھے گا انشاءاللہ ان کو، اللہ پوچھے گا، آخرت کا سوچ کے ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سے کام میں اتنا سڑا دیتے ہیں، اتنا سڑا دیتے ہیں۔ باہر ملکوں میں چاہے وہ جیسے بھی ہوں، نظام غیر اسلامی ہے، دیکھو غیر اسلامی قانون جب کہیں نافذ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، اور جو نکل رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، انتظامیہ سے ہے، وہ 100% ٹھیک ہے، سارے کام وہاں لوگوں کے فون پہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں آتے ہی ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا بھائی، یار بجلی ہم سورج سے خود بنا رہے ہیں، خدا کے بندو اس پہ تو ہمیں کچھ سہولت دو نا۔ کتنا پیسہ لوگوں کا خرچ ہو گیا، اب پالیسی کیا ہو رہی ہے، پہلے لوگوں کو لالچ دی، اس سے فائدہ یہ ہوا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جب باہر سے کوئی بڑا تاجر ہیلمٹ خرید لیتا ہے نا زیادہ بڑی تعداد میں، تو پولیس کو آرڈر آتا ہے ہیلمٹ پہ سختی کرو، سب لوگ ہیلمٹ خرید لیتے ہیں، وہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس کے بعد ہیلمٹ پہ سختی ختم۔ یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں سسٹم، اٹ از ناٹ سسٹم بٹ اٹ از سسٹم۔ سولر کے بارے میں بھی سنا ہے ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ بکوانا تھا، انہوں نے کچھ تھے حکومتی اہلکار
دے دنا دن لوگوں کو الو بنا کے سولر پلیٹیں دبا کے بکوائیں. اب پالیسی کیا کر دی؟ سخت کر دی. کوئی بات نہیں میرے بھائی، جتنا حکومت سے جان چھڑا سکتے ہو چھڑاؤ. اچھا، میں جب پاکستان کے فیور میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں حکومت کا پٹھو. بھائی ملک سے محبت الگ چیز ہے، حکومتوں سے محبت، میں پاگل نہیں ہوں ان سے محبت کروں یار، کیا ہو گیا ہے. ملک کی جہاں ڈیفنس کی بات آئے گی بھائی جیسا مرضی ہے بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے پھر بھی بچانا ہے. کیونکہ پاکستان گیا نا، بار بار ایک بات کہتا ہوں، سولر پلیٹیں سستی نہیں ہو جائیں گی، ایسی قتل و غارت ہوگی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. نسلیں بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جائے نا کسی ایک انسان پہ، وہ اس کا وہ حشر نشر نہیں کرتے جو بین الاقوامی طاقتیں میرے اور آپ کا حشر نشر کریں گی. اس لیے ڈیفنس میں بہرحال اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے. باقی اپنے گھر کے مسئلے ایک دوسرے کو برا بلا کہو، احتجاج بھی کرو، کنٹینر لا کے روڈوں کو بلاک بھی کرو، یہ تو کرو، اس کا تو ہم کہہ رہے ہیں کرو. ابھی گل پلازا میں جو آگ لگی ہے کوئی اثر ہوا کراچی والوں پہ؟ مجھ سمیت، میں بار بار کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی داخل کرتا ہوں، ہم سب کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں مجھ سمیت غیرت ختم. اللہ نہ کرے ایسی 10 بلڈنگیں اور جل جائیں، ہم بے غیرتی کے عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی. قرآن کہہ رہے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو سندھ کے مقدر میں ذلت تھی، ذلت ہے، اور حالات سے ایسا لگ رہا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں ذلیل ہونے کی، مجھ سب میں بھی داخل ہوں بھائی، عادت ہو، یوز ٹو ہو گئے ہم لوگ، یوز ٹو. باقی ڈیفنس کی جہاں بات آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کوئی پڑوسی ملک ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دے، چماٹ ماریں گے رکھ کے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، چماٹ ماریں. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس، مضبوط ڈیفنس، وہ بھی گیا تو گئے، بڑھ گیا پروگرام. ایک چیز خوبی بچی ہے، ہم ان حالات میں اس سے بھی کمپرومائز کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. باقی ہم فوج کا ساتھ دیں گے ڈیفنس کے معاملے میں، وہ دیں گے، کیونکہ یہ خون ہماری اس زمین پہ اگر ملک کے دفاع کے لیے خون گرا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک یہ کمزور ہوا تو یہاں بہت خون خرابہ ہوگا. تو وہ تمام فوجی جو ہمارے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سیاسی اختلاف میں اپنی لمٹ کو کراس نہیں کریں گے، لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. لمٹ کراس کر کے ملک کے ڈیفنس ہی پہ اپنے فوجیوں کے مرنے پر ہم خوشیاں منانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو ہم بات یہ کر رہے تھے، وہ معاوضہ جو وہ کیا ہے خالی یعنی لیوز ہو، جو اضافہ معاوضے سے خالی ہو اسلام میں کیا ہے؟ وہ حرام ہے. تو آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. ٹیکس کا جو اسلام میں نظام ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے، اجتماعی کام اجتماعی پیسوں کے بغیر ممکن نہیں. یہی ہے نا. میں ایک آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک گلی میں آپ نے روڈ بنانا ہے جس کا فائدہ سب کو ہوگا، اور یہ روڈ کا بننا بھی بہت ضروری ہے، اور اس روڈ کو استعمال بھی سب لوگ کریں گے. کیا خیال ہے؟ حکومت کر نہیں رہی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، حکومت تو کر رہی ہوتی تو سبحان، یا حکومت کر رہی ہے فرض کرو، تو جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے پیسہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی روڈ کی لاگت پہ فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے آ رہا ہے یا 20 لاکھ روپے آ رہا ہے، تو جتنے گھر ہیں ان سے پیسہ لیا جائے گا. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینا، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، اس کے نہیں کا اعتبار نہیں ہے، اس سے زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے جس کا فائدہ ان سب کو ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہوتا پھر 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے تھے آپ. ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، پھر ایک آدمی کا کہنا کہ میں نہیں دوں گا تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلائے گی. یہاں اس کا مال جبرن چھین کے لیا جا سکتا ہے اسی پہ خرچ کرنے کے لیے. اس روڈ بنے گا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا اس کا، دے گا تیرا باپ بھی دے گا. اسی طرح آپ نے ڈیفنس کے لیے کسی کو رکھنا ہے وہاں ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے، تو ڈیفنس پہ جتنا خرچہ آئے گا، آپ نے CCTV کیمرے لگانے ہیں، آپ نے کچھ ٹرینڈ افراد کو رکھنا ہے، تو وہ ڈیفنس بھی ایک آدمی کی ضرورت ہے یا پوری گلی کی ضرورت ہے؟ اب اس میں ایک آدمی کہتا ہے نہیں تم جانو چور جانے، اس کی نہیں کا اعتبار نہیں، اس سے جبرن پیسہ لیا جائے گا. کتنا؟ اتنا جتنا ڈیفنس کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں. زیادہ لیا واپس کرنا پڑے گا. تبھی یہ جو اجتماعی قربانیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں، ان میں بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ان میں مسجدوں کی انتظامیہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتی ہے. 2 چیزوں کو، بولو نا ادھر توجہ یار، یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آپ جب بھی کوئی نیا گارڈ آتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مدرسے یا مسجدوں کی انتظامیہ جو قربانیاں کر رہی ہوتی ہیں، بعض لوگ، سب نہیں، وہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں.
وہ دو چیزیں کیا ہیں بھائی؟ یا تو آپ لوگوں کے وکیل بن کے لوگوں کو اجتماعی قربانی کی ایک سہولت دے رہے ہیں آپ، یا آپ بزنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہے اور اپنا گوشت اپنے گھر لے جائیے گا، تو اس میں جتنے پیسے بچے وہ سارے لوگوں کو واپس کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگوں کی پرمیشن کے بغیر آپ کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ بتائیں بھائی لوگوں کا پیسہ ہے، ہاں ان سے پرمیشن پہلے سے لی جا سکتی ہے کہ جو پیسہ بچے گا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسجد کے چندے میں ڈال دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، تو بھی جب بچے گا تو کوئی شخص آ سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اجازت دی تھی، اب میں اجازت واپس لے رہا ہوں، جو پیسے بچ گئے مجھے واپس کرو، تو اس کو بھی دینے پڑیں گے واپس، کیونکہ یہ پیشگی صدقہ ہے۔ تو یہ صرف ایک زبانی بات ہو سکتی ہے، اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کچھ بھی۔ جب تک صدقہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک صدقے کا ارادہ یا وعدہ کرنے والے کو ہر وقت یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے وعدے یا ارادے کو واپس لے لے، کیونکہ یک طرفہ بات ہے، کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے، اس کا پیسہ ہے، وہ نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر بزنس کرنا ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ بزنس ہے، تو پھر آپ پروفٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بزنس کے اصول اس پہ لاگو ہوں گے۔ وہ اصول کیسے لاگو ہوں گے؟ شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنی ملکیت میں اور قبضے میں لائے بغیر کسی چیز کو بیچ کے اس کا پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ مدرسے یا مسجد کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور لائے، یہ جانور وسیم بھائی کا ہے، یہ جانور غفار کا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، تو یہ آپ کا کب ہوا؟ آپ اس میں پروفٹ تھوڑی لے سکتے ہو، یہ تو ان کا ہے نا، آپ ان کے صرف وکیل ہو، آپ تو ان کی طرف سے کام کر رہے ہو۔ پروفٹ کیسے رکھو گے آپ؟ اس جانور پہ جو پروفٹ ہوگا وہ نہیں آپ رکھ سکتے۔ جانور پہ پروفٹ جب آپ رکھ سکتے ہو جب آپ جانور خریدو، اپنی ملکیت میں لاؤ، اس کے بعد اس جانور کو متعین کر کے جمشید، غفار، ستار، وسیم متعین لوگوں کو فون کرو، یہ 7 حصے آپ کے اس جانور میں ہیں، آپ خریدتے ہو یا نہیں خریدتے؟ اگر وہ کہیں ہاں ہمیں قبول ہے، تو آج سے یہ جانور آپ کا ہوا اور آپ آ کے اس پہ قبضہ کر لو، کیونکہ ابھی میرا قبضہ ہے، یہ مر گیا تو میرا نقصان ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ دہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر اربوں خربوں سال ایسے گزر چکے ہیں وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہماری قدرت حرکت میں آتی ہے ایک ملے جلے پانی سے، مخلوق پانی سے، اسپم سے ہم انسان کو بناتے ہیں۔ نبتلیہ، ہم نے چاہا کہ ہم اس کو آزمائیں، ہم نے چاہا کہ ہم اس کو آزمائیں۔ نبتلیہ، ہم نے چاہا کہ ہم اس کو آزمائیں کہ یہ ہمیں یاد رکھتا ہے یا ہمیں بھول جاتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس پانی میں ہم نے دیکھنے کی طاقت بھی ڈال دی اور سننے کی طاقت بھی ڈال دی، تاکہ ہماری باتیں سنے بھی اور ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھے گی۔ اما شاکرن و اما کفورا، ان میں کچھ نیک بن گئے ہمیں یاد رکھا اور کچھ ناشکرے ہو گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ گئے اور بنانے والے کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آگے اللہ نے نیک لوگوں کی جو بدلہ ہے جنت میں وہ، اور جو برے کی سزا ہے وہ، پھر نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے کہ شکر گزار کون لوگ ہیں۔ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، فرمایا جنہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے نا، وہ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو محبت ہے نا وہ دولت ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو محبت ہے وہ کیا ہے؟ اس دولت کے لیے سفر بھی کرتا ہے، 6 مہینے بحری جہازوں میں گھومتا ہے، کدال لے کے گھستا ہے کوئلے کی کانوں میں، صرف کس کے لیے؟ یہ پیسے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خون پسینے سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن اس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ کون ہے؟ یتیم، مسکین اور قیدی، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا یہ ایک سائن ہے، ضرورت پوری کرنا۔ اور مزے کی آیت کیا، وہ جب ان کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بھائی خدا نے ہم پر بڑے احسانات کیے، یہ پیسہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ کافر کہتا ہے میری اسٹرگل، میری محنت، مسلمان کہتا ہے کس کا فضل؟ اللہ کا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تو جس نے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ دوں گا، کچھ کو کم دوں گا، جن کو زیادہ دوں گا ان کو ان کا خیال کرنا ہے، جن کو کم دوں گا۔ اللہ ہمیں تمہاری جگہ بھی رکھ سکتا تھا،
لیکن اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، تو ہم اس خدا کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، مقصد اس کو خوش کرنا ہے، تمہیں خوش کرنا ہے ہی نہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس کا ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے اور تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ تھینک یو کا لفظ مت بولو، تمہارے لیے ہے ہی نہیں، جس نے پیدا کیا ہے یہ اس کا حکم ہے، تو ہمیں اس سے ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے پیسے کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس سے ریلیشن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے بھائی، ورنہ وہ مانتا نہیں ہے۔ قربانی کے بغیر کوئی مانتا ہے ریلیشن ہے بھائی؟ کوئی مانے گا آپ کی دوستی کو؟ جب دوست کے لیے قربانی نہ دے، وہ مانے گا کہ دوست سے پیڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے؟ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، آج چلے یار شنواری چلتے ہیں، آج فلانے چلتے ہیں، آج فلانے چلتے ہیں، ان میں ایک ہمیشہ ایسا نکما ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ آج بل خود پے کر دے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو صرف پیڑے کھانے کے لیے بھائی نعمتیں لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے دیا ہے تو اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے قربانی دو۔ جان کی قربانی بھی جو نماز میں روزے میں دی جاتی ہے، مال کی قربانی بھی جو زکات میں اور صدقات اور خیرات میں دی جاتی ہے، دونوں قربانیاں اللہ مانگتا ہے۔ یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس خدا کے وجود کا انکار کر کے گھنڈے بن جائے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ اس سے جان چھوٹے گی نہیں۔ جیسے باپ کا انکار کر دیا تو باپ کو بہت غضب آتا ہے، ایسے ہی اللہ کو سب سے زیادہ غضب اگر کسی بات پہ آتا ہے تو وہ اپنے انکار پہ آتا ہے۔ وہ نہیں چھوڑے گا، میں نہیں چھوڑوں گا، آنے تو میرے پاس۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ ترجیح ہے، جو بیان میں نے شروع کیا تھا بس 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ترجیح اس چیز کو ہوگی جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور وہ ہے آزمائش، کون اچھا ہے اور کون برا۔ اس لیے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم انڈا موڑ پہ رہتے ہو یا ڈورنٹ پہ رہتے ہو، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کسی غریب ملک میں رہتے ہو یا کسی امیر۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم ٹماٹر بیچتے ہو یا کوئی تم ارب پتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ کا تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو کالے گورے سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو خوبصورت بصورت سے کوئی مطلب۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ جیسے میں نے مزدور کی مثال دی تھی نا، بھائی جو کام کر کے دے گا اللہ کی نظر تو اس کی ویلیو ہوگی۔ تو اللہ کو نہ کالے گورے سے مطلب، نہ بصورت خوبصورت سے مطلب، نہ دولت سے مطلب کہ کون غریب۔ اللہ کی نظر میں دولت اور غربت کی کوئی ویلیو ہوتی تو سید الانبیاء کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، اتنی مسکینی، اور سلیمان علیہ السلام تخت اٹھا کے لا رہے ہیں، اتنی دولت کہ ملکہ سبا تخت دیکھ کر حیران ہو گئی، اور ملکہ سبا آپ کا عالی شان محل دیکھ کے حیران ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی پانی ہے، جبکہ وہ شیشے کا فرش تھا۔ اتنا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اس سے بتا بھائی لگژری لائف بھی اسلام میں بری بولو نا نہیں ہے۔ لوگ دین کا معیار بنا رہے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں تو اتنے، وہ اس دن دہاڑی کیوں کھا رہے تھے، اتنے نیک نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کا معیار، وہ اتنے نیک ہیں تو حضرت جی کا گھر اتنا خوبصورت کیوں ہے، گندے نالے پہ کوئی پٹری ڈال کے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر وہ حضرت۔ اور بھائی سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ایسی لگژری لائف ملکہ سبا کو بلایا ہے نا، انسان کی بچی بن کے چلی جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ واتونی مسلمین، میرا خط تم تک پہنچا ہے، کیونکہ طاقت تھی نا، پاور تھی۔ بھائی جب پاور نہیں ہوتی تو پھر اس اسٹائل میں بات ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ امریکہ نے اٹھا لیا نا وہاں سے، وہ کس کے افریقہ کے صدر اس کو پہلے بلایا ہوا، آ جاؤ، نہیں آیا ہوگا لوگ چلے۔ مولانا سلیم خان کے رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب دور تھا نا برطانیہ میں، وہ سوری ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت تھی، تو عدالت سے نوٹس آیا کہ آپ کو بلایا ہے۔ تو ظاہر ہے غیر مسلم کی حکومت اور برطانیہ نے ناجائز قبضہ کیا تھا، لیکن تھا تو تھا نا، قبضہ تو اسی کا تھا۔ تو کورٹ سے نوٹس آیا کہ آپ کو عدالت نے بلایا، تو وہ جانے لگے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ۔ کسی نے کہا حضرت ایک کافر کی عدالت ہے، کافروں کا ناجائز قبضہ ہے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کو کورٹ نے بلایا، عدالت نے، اور آپ آرام سے جا رہے ہیں، یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا چلے جائیں آرام سے، ورنہ اٹھا کے لے جائیں گے بھائی۔ کیا کہتے ہیں، حکومت میں تو ہے نا، چاہے جائز ہو ناجائز ہو الگ چیز ہے، لیکن حکومت تو انہیں کے پاس ہے۔ بلایا ہے تو شرافت سے چلے جاؤ، نہیں تو
زبردستی اٹھا کے وہ اچھا ہوگا. کچھ لوگ نا لوجیکل بات کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار زبردست. کچھ باتوں کی حد تک بہت ٹھیک ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ صحیح نہیں ہوتی. تو وہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, میں ایسا چھوڑ دے بچوں, کیسا ہے پتہ ہے کیسا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی پاورفل حکومت تھی نا, انہوں نے ملکہ سبا کو ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ آپ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے آپ شرافت سے چلی جائیں. اس نے آزمائش کے لیے ہدیے شدیے بھیج دیے, ایکچولی کیا. تو انہوں نے بولا کہ میں اب فوج بھیجوں گا, اب میں خط دوں, میرے خود کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود ہی لے کے گھومتا رہے. سمجھ آ رہی, اتنا ٹائم نہیں. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, بندی بن کے چلی جاؤ. باقی ڈسکشن جو ہماری ڈنر پہ یا جو بھی انہوں نے انتظام کیا ہوگا اس پہ بتاؤں گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اسلام کی دعوت کیا ہے, یہ میں باتیں بتاؤں گا. فی الحال آپ خون پہ باتیں نہیں ہوگی, حدود کے ذریعے باتیں نہیں. اس زمانے کا خون حدود ہی تھا نا, فوراً چلی آئے. پھر سلیمان علیہ السلام نے اس پہ روک ڈالنے کے لیے کیا دکھایا اس کو, جو اپنا عالیشان محل تھا نا, خوبصورت محل, اس کا فرش ایسے تھا جیسے پانی کی لہریں ہیں. لگژری تھا کہ نہیں, جھوپڑی بھی رکھ سکتے تھے بھائی. وہ کیا خیال ہے, مٹی کا پیالہ ہوتا, تاج واج نہ ہوتا, تو وہ ایسا لگژری فرش تھا. قرآن کہتا ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں, تو وہ اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی سے بھیگ نہ جاؤں. تو بتایا کہ انہو صرح ممرد من قواریر, بھائی یہ شیشے کو جوڑ کے گلاسز سے ایسا فرش بنایا گیا ہے کہ دیکھنے میں تالاب لگتا ہے, حقیقت میں یہ تالاب نہیں ہے. فوراً ایمان لے آئے. بولا بھائی اتنی پاور, اتنی طاقت اور یہ تواضع اور یہ حق. میرا مقصد ابھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنانا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ بتانا ہے وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر, ان کو بے انتہا دولت دی. جب دولت تھی تو ان کی لائف بھی لگژری, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود غربت کو پسند کیا. تو اس سے اس میں حکمتیں تھی بہت ساری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی, ایک اللہ اپنے پیغمبر کو پیسہ دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, ایک کو اللہ تعالیٰ گھر میں 40 دن چولہا بھی نہیں جل رہا. تو پھر صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کے گھر سے باہر نکلتے تھے, لیکن حضرت عثمان ابن عفان وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ افضل تھے. وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, ان کا مقام سیدنا ابو ہریرہ سے زیادہ ہے, لیکن اتنی بڑی تجارت کے 400 اونٹ مال تجارت لے کے مدینہ میں ایک ٹائم کرایا کرتے تھے. کتنا مال لے کے آتے ہوں گے شام سے. تو اس لیے اسلام اس چیز کو فوکس نہیں کرتا کہ آپ نہاری کھا رہے ہو یا آپ مسور کی دال کھا رہے ہو, دیکھ رہیے کہ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. سمجھ آ رہی بات. مرغی صرف حلال ذبیحہ نہ ہو, چوری کی بھی نہ ہو. کوئی ایک آدمی نے مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے کاٹا تھا, کسی نے کہا ایسے حرام ہو جاتی ہے, میرے کون سا حلال ہے. تو اس لیے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے وہ دولت جھلکتی ہے. یہ کنجوسی ہے کہ پیسہ ہے اور اسٹائل غریبوں والا رکھا ہوا ہے, اس کو تو کنجوسی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی طرح زندگی گزاریں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ پیسہ نہ کمائیں. اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا ہے کہ شکر گزار لوگوں کی ڈیفینیشن کیا ہے, نہ شکروں کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جلدی جلدی چند چیزیں زنا کے قریب نہیں پھٹکنا. اللہ نے عورت سے ریلیشن قائم کرنے کا ایک راستہ جس کو شادی کہا جاتا ہے, نکاح کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بولو نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں. اور نکاح کا مطلب پھر ساری رسپانسبلٹی کس پر ہوگی؟ انڈے لانے پڑیں گے تمہارے باپ کو بھی, میں بھی لاتا ہوں. 50 سال کا ہو گیا, اب تو میں نے گولیاں خریدنی ہے بھائی, تم بھی کرو یار. تو آپ کو کرنی پڑے گی یہ ذمہ داری. اولاد کا خرچہ آپ پہ ہے. گرل فرینڈ میں اور بیوی میں یہی فرق ہوتا ہے, گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, بیوی سے رشتہ ہوتا ہے. بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق یہ ہے, گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو کم, بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو بولتے کیوں نہیں بڑھ جائے گی. بوائے فرینڈ جیسے جیسے بوڑھا ہوگا اس کی ویلیو کم, شوہر جیسے جیسے بوڑھا ہوگا اس کی ویلیو بڑھے گی. اگر نہیں بڑھ رہی تو اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. میں تو چاہیے کی بات بتاؤں, اب آپ کے گھر میں کتنی اوقات ہے پھر آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں. زنا کے قریب نہیں پھٹکنا, شراب کے قریب نہیں جانا.
نماز مسجد میں قائم کرنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے مسجدیں اس لیے بنائی ہیں کہ اس میں آ کے نماز پڑھی جائے. شراب کے قریب نہیں جانا, جوئے کے قریب نہیں جانا, رشتہ داری جوڑنی ہے, چاہے وہ رشتے آپ سے جوڑے یا نہ جوڑے, لیکن ان کا ہے بھائی آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہو. بہنوں سے ملو, بھائیوں سے ملو, ہدیے دیا کرو ان کو, لفافے میں ڈال کے پیسے دیا کرو. جتنا بھی ٹوٹا ہوا رشتہ ہو نا, آپ کو نا میری بہن ہمیشہ میرے خلاف باتیں کرتی ہے, میری بھائی ہمیشہ نا, بھائی کبھی ڈالر ڈال کے دیکھو لفافے میں, پکڑا دو. تم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوفتے کھلا رہے ہوتے ہیں. بس پیسے کی قربانی دو, پیسے کی قربانی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ خوش نہیں ہوتا جب تک اللہ کے لیے پیسہ نہ دیا جائے. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرضہ دے, اور تم فری پھوکٹ میں رشتے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو. فری پھوکٹ میں کچھ بھی نہیں جڑتا. پیسے کے بغیر لوگ کہتے ہیں نا کوئی کام نہیں ہوتا, واقعی نہیں ہوتا. اللہ بھی پیسے کے بغیر خوش نہیں ہوتا. ہاں, اللہ نے ایک آپشن یہ دیا ہے کہ جتنا ہے اس میں سے دو. ایک صحابیہ نے, نبی نے ان کو ایک کھجور صدقہ دی, تو ان صحابیہ نے وہ آدھی کھجور کے 2 حصے کیے اور خود کھانے کے بجائے آدھا حصہ اپنی ایک بچی کو اور آدھا حصہ دوسری بچی کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے ان کی تربیت کی, بوجھ نہیں سمجھا. حدیث کا مفہوم بیان کرو, آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی پیسہ کی یہ بغیر آمدن ہے یا نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیں. کوئی بولی کہ مولانا خانوی رحمۃ اللہ کسی گاؤں میں گئے تو وہاں لوگوں کی عادت تھی امام کو کھانا کھلانے کی. امام بیچارے غریب ہوتے تھے, لوگوں کی عادت تھی اماموں کو کھانا کھلانے کی.